السلام علیکم۔ تنگسکا ایونٹ 30 جون 1908 صبح 7:15 بج رہے تھے۔ سربیا جو کہ اس وقت رشیا کا حصہ تھا، اس کے غیر آباد جنگل کی طرف آگ کا ایک گولا تیزی کے ساتھ زمین کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی تیز روشنی لگ بھگ سورج جیسی ہی تھی۔ آگ کی طویل لکیر اپنے پیچھے چھوڑتا ہوا اور ہوا میں دھوئیں کے بادل کا ایک گولا بناتا ہوا یہ تیزی کے ساتھ زمین کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ زمین پر پہنچنے سے پہلے وہ بلاسٹ ہو گیا اور بہت سے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، جس کی وجہ سے دھماکے کی ایک بہت بڑی آواز سنائی دی گئی جو کئی 100 کلومیٹر دور تک سنائی دی گئی۔ کئی کلومیٹر دور موجود رہائشی عمارتوں کی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ لوگوں میں خوف طاری ہو گیا۔ 2000 اسکوائر میٹر پر موجود تمام درخت فنا ہو گئے۔ ایک اندازے کے مطابق کئی 100 کلومیٹر دور تک اس کا جھٹکا محسوس کیا گیا، جس کی شدت 5.0 زلزلے کی شدت سے بھی زیادہ تھی، جس کو تنگسکا ایونٹ کا نام دیا گیا۔ اس کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ واقعے کی جگہ سے 65 کلومیٹر دور ایک آدمی صبح سویرے ناشتے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، جس کا کہنا ہے کہ اس کی نظر کھڑکی سے دور آسمان پر ایک تیز روشن گولے پر پڑی جو تیزی کے ساتھ زمین کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے اور وہ گولا مختلف ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ گرمی کی شدت میں اتنا اضافہ ہو جاتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا جسم ابھی جل جائے گا۔ اچانک ہوا کی ایک گرم تیز لہر اٹھتی ہے اور میں دور جا گرتا ہوں۔ ہمارے گھر کے شیشے اور برتن ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایک اور شخص کے مطابق وہ دریا کے کنارے جھونپڑی نما گھر میں سو رہے تھے کہ اچانک ان کی آنکھ کھلی۔ تیز آندھی چل رہی تھی۔ جنگل میں دور آگ اور دھوئیں کے بادل اٹھ رہے تھے۔ گرم ہوا کی لہر ان کے جسموں کو جلا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد زوردار دھماکے کی آواز گونجتی۔ اتنا بڑا دھماکہ کیسے ہوا اور یہ کس نے کیا؟ ناظرین، 100 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی یہ ایک پہیلی ہے۔ کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک اسٹرائیڈ جو کہ زمین کی طرف بڑھ رہا تھا، اس کے زمین سے پہلے ہی بلاسٹ ہونے کے نتیجے میں ہوا۔ اسٹرائیڈ سورج سے ٹوٹے ہوئے وہ آبجیکٹس ہوتے ہیں جو آوارہ خلا میں گھومتے رہتے ہیں۔ آج سے لاکھوں سال پہلے ایک اسٹرائیڈ ہی زمین سے ٹکرا گیا تھا، جس کی وجہ سے زمین کی سب سے بڑی مخلوق ڈائنوسار فنا ہو گئے۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ ایک اسٹرائیڈ تھا جو زمین سے نزدیک پہنچ کر بلاسٹ ہو گیا۔ چونکہ وہ خلا میں ہی بلاسٹ ہو گیا، جس وجہ سے اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا، اور وہ ایک غیر گنجان آباد علاقے میں بلاسٹ ہوا، جس وجہ سے اس جگہ پر موجود تمام درخت جل گئے، جس کے اثرات کی وجہ سے آج بھی وہاں درخت نہیں اگ سکتے۔ لیکن یہ کوئی حتمی تحقیق نہیں ہے، بلکہ مختلف سائنسدان اس پر اپنی مختلف رائے رکھتے ہیں۔ آج بھی ہر کچھ عرصے کے بعد کوئی تحقیقاتی ٹیم وہاں جا کر کوئی نئی تھیوری دے دیتی ہے، اور یوں یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔